فریقین کے درمیان کاروباری لین دین کی وجہ سے سخت اختلاف بلکہ دشمنی ہے، اور اتنی رقم کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، تین مدیں آپ نے بیان کی ہیں، مختلف لوگوں سے اکٹھا کر کے ایسی رقم سے تلافی کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھائی، زکوٰۃ اور صدقے کی جو رقوم ہے یہ لے لینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، خیرات فرض نہیں ہے، صدقہ فرض نہیں ہے، اختیاری چیز ہے نا، تو اگر ان پہ زکوٰۃ نہ لگتی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ صاحب نصاب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ وہ اگرچہ صاحب نصاب ہیں مگر قرض اتنا زیادہ ہے صاحب نصاب، مثلا اس کے پاس فرض کیجئے 1 کروڑ روپیہ ہوگا اور قرضہ اس کا 3 کروڑ روپیہ ہے، تو اب زکوٰۃ کھپ جائے گی۔ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرضے سے کم نہ ہو۔ قرضہ جو ہے وہ 1 کروڑ ہے اور وہ خود 1.5 کروڑ کا مالک ہے، تو زکوٰۃ اس پہ کیسے لگ جائے گی؟ تو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ قرضے کی رقم زیادہ ہے، زکوٰۃ دیں تو وہ تھوڑی ہے، تو اس لیے ایسے انسان کی قرض کے باب میں مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کو دینی چاہیے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے کہا والغارمین، اور زکوٰۃ دو ان لوگوں کو جن کی گردنیں اٹک گئی ہیں، مغرم، جن پہ چکٹی پڑ گئی ہے، جن پہ تاوان پڑ گیا۔ ہوتے رہتے ہیں جھگڑے، لین دین ہوتی رہتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کون سچ کیا جھوٹ، لیکن یہ کہ عام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ عام اپیل بھی کر دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہ بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، اور معاذ اس حیثیت کے آدمی تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی بہت تھوڑی سی جائیداد تھی، بس اسے ہی کاشت کر کے گزارا کرتے تھے، اور چھوٹی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 37 برس کی عمر میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو معاذ کا انتقال ہوا، پھر خالد بن ولید کا انتقال ہوا، پھر اور یکے بعد دی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ طاعون جو تھا اس میں ہی پیش آیا تھا، شام کے طاعون میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں آنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ان کا اللہ کے رسول، ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، کھیت لگاتا ہوں، اس وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے ان کے ہاتھ اٹھا کے چوم لیے، اور آپ نے فرمایا یہ 2 محنت کش کی ہتھیلیاں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اپنا کام آدمی خود کرے۔ حدیث میں ہے کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ پانی پینا ہے اٹھ کے خود پی لیا، کھانا کھانا ہے اٹھ کے خود دیکھ لیا، کپڑے دھونے ہیں بازار میں دینے ہیں خود کر لیے۔ ضرورت کیا ہے آخر کسی کا مخدوم بننے کی؟ یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ لوگ میری خدمت کریں، اس کو کم کرنا چاہیے، ہو سکے تو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تھا یہودیوں سے، وہ آگے ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اہلیہ سے کہ کہو گھر پہ نہیں ہے، تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرض لیتا ہے پھر وہ مجبوری سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، معاذ گھر پہ ہی، نکالو اسے۔ نماز کے لیے مسجد آئے تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاذ ہمارا مقروض ہے، اس کو کہیں پیسے دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی، کسی بھی شخص کا قرض میں گھر نہیں فروخت کیا جا سکتا، گھر نہیں نیلام کر سکتے۔ یہ بیسک نیڈز ہیں جو شریعت نے اس حدیث میں متعین کر دی کہ ہر آدمی کا گورنمنٹ پہ کیا حق بنتا ہے۔ فرمایا سواری کا جانور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا نیلام،
فرمایا اس کا نوکر، باندی، خادم یہ بھی نہیں بیچا جا سکتا، اس کے کپڑے نہیں بیچے جا سکتے، ایک بستر اس کا، ایک اس کی بیوی کا، اور کچھ بستر مہمانوں کے، یہ بھی میں فروخت نہیں کر سکتا، کھانے پینے کے برتن فروخت نہیں کر سکتا۔ جس ذریعے سے یہ رزق کماتا ہے اس ذریعے کو، کاشتکاری، ہل، زمین، یہ بھی نہیں نیلام کیے جا سکتے۔ اب میں اس کے علاوہ معاذ کے پاس کچھ ہے تو بتاؤ، میں نیلام کر کے دے دیتا ہوں۔ اور تھا ہی کیا وہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپیل کی، آپ نے فرمایا تم میں سے جو کچھ ہو سکتا ہے معاذ کے لیے مدد کرو، تعاون کرو اور ان کا قرض اتارو۔ تو لوگ اٹھ کے اپنے گھروں کو گئے اور لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کو جب گنا تو کافی نہیں تھا، تو آپ نے پرسنٹیج نکلوائی کہ پرسنٹیج کیا بنتی ہے، کس کا کتنے فیصد مال ہے، اتنا دیا اور فرمایا کہ یہودیوں اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا تو اللہ تمہارے اس قرض کو لوٹا دے گا، اگر معاذ کے پاس پیسے آئے تو یہ خود لوٹا دیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اپیل بھی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس کو پیسے کی تنگی نے گھیر لیا ہے، اس کی مدد کی جائے۔